عبدالدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ یہ بھی نوٹ کر لے کہ جنگ احد میں مشرکین کا ایجنڈا بنو عبدالدار خاندان کے پاس تھا، اور یہ منصب انہیں اسی وقت سے حاصل ہے جب بنو عبد مناف نے قصاص سے وراثت میں پائے ہوئے مناصب کو باہم تقسیم کیا تھا، جس کی تفسیر ابتدائی کتاب میں گزر چکی ہے۔ پھر باپ دادا سے جو دستور چلا آ رہا تھا، اس کے پیش نظر کوئی شخص اس منصب کے بارے میں اس سے نزاع بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سپہ سالار ابو سفیان نے انہیں یاد دلایا کہ جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر بن حارث، اوہو میوٹ کر دینا، اتنی شور آ رہی یار۔ اچھا، جنگ بدر میں ان کا پرچم بردار نضر بن حارث گرفتار ہوا تو قریش کو کن حالات سے دوچار ہونا پڑا تھا، یہ ابو سفیان نے یاد دلایا ان کو، اور اس بات کو یاد دلانے کے لیے ساتھ ہی ان کو غصہ بڑھکانے کے لیے کہا، اے بنو عبدالدار، بدر کی روز آپ لوگوں نے ہمارے جھنڈا لے رکھا تھا تو ہمیں جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ آپ نے دیکھ ہی لیا تھا۔ در حقیقت فوج پر جھنڈے ہی کی جانب سے زد پڑتی ہے، جب جھنڈا گر پڑتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں، پس اب کی بار آپ لوگ یا تو ہمارا جھنڈا ٹھیک طور سنبھالے یا ہماری اور جھنڈے کے درمیان سے ہٹ جائے، ہم اس کا انتظام خود کر لیں گے۔ اس گفتگو سے ابو سفیان کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب رہا، کیونکہ اس کی بات سن کر بنو عبدالدار کو سخت تاؤ آیا، انہوں نے دھمکیاں دی، معلوم ہوتا ہے کہ اس پل پڑیں گے، کہنے لگے ہم اپنا جھنڈا تمہیں دیں گے، کل جب ٹکر ہوگی تو دیکھ لینا ہم کیا کرتے ہیں۔ اور واقعی جب جنگ شروع ہوئی تو وہ نہایت پامردی کے ساتھ جمے رہے، یہاں تک کہ ان کا ایک ایک آدمی لقمہ اجل وہ بن گیا۔ قریش کی سیاسی چال بازی۔ آغاز جنگ سے کچھ پہلے قریش نے مسلمانوں کے صف میں پھوٹ ڈالنے اور نزاع پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان نے انصار کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ سے ہٹ جائے تو ہمارا رخ بھی آپ کی طرف نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جس ایمان کے آگے پہاڑ بھی نہ ٹھہر سکے اس کے آگے یہ چال کیوں کر کامیاب ہو سکتی تھی۔ چنانچہ انصار نے اسے سختی سے جواب دیا اور کڑوی کسیری سنائی۔ پھر وقت سفر قریب آ گیا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کے قریب آ گئی تو قریش نے اس مقصد کے لیے ایک اور کوشش کی، یعنی ان کا ایک خیانت کوش اعلی کار ابو عامر فاسق، یہ جو ہے نا ابو عامر فاسق، یہ حد حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا۔ وہ حنظلہ یاد ہے آپ کو، یہ ہم پڑھیں گے بھی، جو شادی کی رات جو جنگ پر گئے تو پھر شہید ہو گئے تھے، اور اس شخص کا جو اصل نام تھا ابو عامر فاسق کا اصل نام، اس شخص کا اصل عبد عمر بن سیفی تھا، عبد عمر بن سیفی تھا۔ اس نام کو انڈرلائن کرو، پھر میں پوچھوں گا۔ اور اسے راہب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام فاسق رکھ دیا تھا۔ یہ جو فاسق ہے نا، یہ آپ علیہ السلام نے اس کا نام رکھ دیا تھا۔ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، لیکن جب اسلام کی آمد ہوئی تو اسلام کے ان کے گلے کے پانس بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھل کر عداوت پر اتر آیا۔ چنانچہ وہ مدینہ سے نکل کر قریش کے پاس پہنچا اور انہیں آپ کے خلاف بڑکا کر آمادہ جنگ کیا اور یقین دلایا کہ میری قوم کے لوگ مجھے دیکھیں گے تو میری بات مان کر میرے ساتھ ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جو میدان احد میں احابیش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ہمراہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنی قوم کو پکار کر اپنے تعارف کراتے ہوئے کہا، قبیلہ اوس کے لوگوں، میں ابو عامر ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، او فاسق، اللہ تیری آنکھ کو خوشی نصیب نہ کرے۔ اس نے یہ جواب سنا تو کہا، او ہو، میری قوم میرے بعد شر سے دوچار ہو گئی ہے۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو اس شخص نے بڑی پرزور جنگ کی اور مسلمانوں پر جم کر پتھر برسائے۔ اس طرح قریش کی جانب سے اہل ایمان کے صف میں تفرقہ ڈالنے کی دوسری کوشش بھی ناکام رہی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ تعداد کی کثرت اور ساز و سامان کے فراوانی کے باوجود مشرکین کی دلوں پر مسلمانوں کا کس قدر خوف اور اس کی کیسی ہیبت وہ طاری تھی۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے جوش اور ہمت دلانے کے لیے قریشی عورتوں کی تگ و تاز۔ اب میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں نا، دوبارہ اس کو آپ انڈرلائن کر کے نوٹ کر لیں کہ جنگ احد میں مشرکین مکہ کی عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 15، اور مسلمان عورتوں کی تعداد کتنی تھی؟ 14۔ اور ساتھ یہ بھی نوٹ کر لو کہ اسلام کی وہ پہلی جنگ کون سی ہے جس میں باقاعدہ عورتوں نے بھی شرکت کی تھی؟ تو وہ جنگ جو اسلام کی باقاعدہ پہلی جنگ ہے وہ جنگ احد ہے، جس میں 14 مسلمان عورتوں نے وہ شرکت وہ کی تھی۔ تو یہ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ادھر قریشی عورتوں نے بھی جنگ میں اپنا حصہ ادا کرنے اٹھی اور ان کی قیادت ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ کر رہی تھی۔ عتبہ کی یہ بیٹی تھی، عتبہ جنگ بدر میں مارا بھی گیا تھا۔ تو یہ بھی نوٹ کر لیں کہ عورتوں کی کمانڈ کون کر رہی تھی؟ ہندہ، اور یہ بعد مسلمان بھی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے صفوں میں گھوم کر
اور دف پیٹ پیٹ کر لوگوں کو جوش دلائے، لڑائی کے لیے بڑکایا، جانبازوں کو غیرت دلائی اور نیزہ بازی، شمشیر زنی، مار داڑ اور تیرہ فگنی کے لیے جذبات کو برانگیختہ کیا۔ کبھی وہ علمبرداروں کو مخاطب کہ یوں کہتی تھی: دیکھو بنو عبدالدار، دیکھو پشت کے پاسدار، خوب کرو شمشیر کا وار، اور اس طرح کے اشعار جو ہے نا وہ پڑھتی وہ چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی اپنے قوم کو لڑائی کا جوش دلاتے یوں کہتی تھی: اگر پیش قدمی کرو گے تو ہم گلے لگائیں گے اور قالینیں بچائیں گے، اور اگر پیچھے ہٹو گے تو روٹ جائیں گے اور الگ ہو جائیں گے۔ یہ وہ اشعار اس طرح کی جو ہے نا وہ پڑھا وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ جنگ کا پہلا ایندھن کون بنا تھا؟ یعنی مشرکین مکہ سے پہلے کون جو ہے نا جہنم میں واصل ہوا تھا، اور علمبرداروں کا جو پھر صفایا ہوا تھا، یہ سارا کا سارا کچھ اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ تو ادھر اس میں کافی وہ ایم سی کیوز وغیرہ ہے نا، تو یہ بس آج اتنا ہی وہ کافی ہے، اور انشاءاللہ پھر